الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو پی این این۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی این این ٹی وی۔ پی این این ٹی وی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام باہو کا ترجمہ اور تشریح۔ کلام باہو کے آغاز سے پہلے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، پی این این چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ کلام باہو کے خالق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مغل شہنشاہ جہاں کی تاج پوشی کے سال تقریباً 1627 سے 1631 عیسوی کے درمیان کسی سال میں قلعہ شورکوٹ میں ضلع جنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ اوان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اوان محمود غزنوی کے ہمراہ جنگ سومنات کے معرکے میں شریک ہوئے تھے اور سومنات فتح کرنے کے بعد ضلع خوشاب کے گرد و نواح کے علاقوں میں قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو کے والد کا نام بایزید محمد دیندار تھا۔ آپ کے والد متقی، پرہیزگار اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دلیر سپاہی بھی تھے اور شاہ جہاں کے لشکر میں ملازم تھے۔ آپ کے والد بایزید محمد نے ادیڑ عمر میں راستی بی بی سے شادی کی۔ آپ کی والدہ راستی بی بی بھی نیک خاتون تھی اور اللہ کی ولیہ تھی۔ آپ کی والدہ ہر وقت ذکر الہی میں محو رہتی تھی۔ سون سیکسر کے گاؤں انگا میں اب تک وہ جگہ محفوظ ہے جہاں راستی بی بی ایک پہاڑی کے دامن میں چشمے کے کنارے ذکر الہی میں محو رہا کرتی تھی۔ کچھ مدت بعد آپ کے والد بایزید محمد ملتان چلے گئے۔ وہاں بہادری کے ایک کارنامہ دکھانے پر ناظم ملتان نے ایک گاؤں ان کی نظر کیا۔ دوسری طرف آپ کی عسکری خدمات کے عوض آپ کو مغل شہنشاہ نے قلعہ شورکوٹ کے گرد و نواح میں جاگیر عطا کی جو وسیع رقبہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ بعد ازاں راستی بی بی بھی وہاں پہنچ گئی اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی یہیں پہ پیدا ہوئے۔ کم سنی میں ہی والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ظاہری تعلیم بھی دلوائی مگر اصل تعلیم تلقین حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تھی، اور وہ تعلیم یہ تھی کہ آپ کو ذکر و فکر کے طریقے سکھائے۔ آپ کو حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض کشفی و روحانی حالت میں ملا۔ اس لیے آپ نے حضرت غوث الاعظم کو شیخ ما یعنی میرے پیر کہا ہے۔ دہلی کے سفر میں آپ کے شہنشاہ اورنگزیب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ سے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں فیض پہنچتا رہے گا، اس سے زیادہ تعرض مت کرو۔ آپ نے اس کے لیے رسالہ اورنگ شاہی لکھا۔ اس کے بعد آپ دہلی واپس چلے آئے۔ آپ نے زندگی کا کافی حصہ سیر و سفر میں گزارا۔ زیادہ تر ملتان، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، چولستان، وادی سون اور کوہستان کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ آپ ان علاقوں میں روحانی مشن لے کر حکمت و معرفت کی دولت لٹاتے رہے۔ آپ نے تقریباً 140 کتابیں فارسی میں لکھی ہیں جن میں سے صرف 30 کتابیں اس وقت دستیاب ہیں، اور ان 30 میں سے پنجابی ابیات کلام باہو شعرۂ آفاق کی حیثیت کے ساتھ نمایاں ہے۔ کلام باہو پنجابی کلام کی صنف دوڑا کی طرز پہ رکھی گئی ہے کیونکہ اس زمانے میں دوڑے لوگ شاعری کی ایک بہت مقبول صنف تھی، کیونکہ سر تال کے ساتھ ایک ماہر موسیقار سے لے کر ایک گدڑیا بھی ان کو گا سکتا ہے، گنگنا سکتا ہے۔ سلطان صاحب کے کلام باہو کی روحانی و جمالیاتی حز رسانی کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں صحیح ادائیگی کے ساتھ تحت اللفظ کے ساتھ پڑھا جائے اور سنا جائے تو ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں کی۔ آپ کے 8 بیٹے تھے۔ آپ نے سب کو دینی تعلیم دلوائی، اور آپ کے دوسرے بیٹے سلطان ولی محمد سے اجادہ نشینی کا سلسلہ چلا جو کہ اب تک جاری ہے۔ آپ نے اورنگزیب کے عہد میں 1690 عیسوی میں وفات پائی اور شورکوٹ میں دفن ہوئے، اور تقریباً 70 سال بعد آپ کی قبر مبارک کو سیلاب کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا۔ جب آپ کا تابوت نکالا گیا اور تابوت کی تختی ہٹائی گئی تو پورے علاقے میں خوشبو پھیل گئی۔ آپ کا چہرہ تر و تازہ تھا اور آپ کی داڑھی مبارک کے بال
اس طرح نم تھے کہ جیسے ابھی غسل دیا گیا ہو۔ تقریباً 250 سال بعد دریا کا رخ پھر بدلا، مزار شریف کی طرف دریا کا رخ دوبارہ سے ہو گیا۔ آپ کی تربت کو پھر وہاں سے منتقل کر کے وہاں دفن کیا گیا جہاں پر اب آپ کا مزار شریف ہے۔ اس وقت بھی تابوت جب کھولا گیا پورے علاقے میں خوشبو پھیل گئی اور آپ کی زیارت کی گئی تو چہرہ مبارک بالکل تر و تازہ تھا اور داڑھی مبارک کے بال یوں نم تھے کہ جیسے ابھی غسل دیا گیا ہو۔ صوفیہ کرام میں آپ سلطان العارفین کے لقب سے معروف ہیں۔ آپ ان ارواح میں سے ہیں جن کا بشری زندگی میں ظہور سلطان الفقر کی صورت میں مقدر تھا۔ جدید دور میں آپ کی کتب جو منظر عام پر آئی ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ اہل علم پر یہ حقیقت اب کھلی ہے کہ آپ بیک وقت ایک صوفی مفکر بھی تھے اور باعمل فقیر کامل بھی تھے، اور آپ نے ساری پوری ابیات باہو میں فقر کو اور صوفی کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور یہ بات اپنے کلام سے بالکل عیاں کی ہے کہ جو صوفیاء ہیں ان کا فیض جو ہے ان کی وفات کے بعد بھی ان کے وصال کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ کی قبر سے بھی یہ فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ خود آپ فرماتے ہیں، نام فقیر تنادہ باہو قبر جنہ دی جیوے